جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ گلدستہ درود السلام مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ اس میں درود السلام کے فضائل کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر 63 بیانات ہیں۔ درود پاک کی فضیلت اس کتاب سے عرض کر رہا ہوں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 484 کے حوالے سے لکھا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور قیامت میں سب سے زیادہ آرام میں کون ہوگا؟ جو شاہ خیر الانام کے ساتھ ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض مواقع ایسے ہیں، اوقات ایسے ہیں، مقامات ایسے ہیں کہ جس پر درود و سلام پڑھنا خیر و برکت کا باعث ہے، مستحب ہے۔ وہ ڈبل 12 اوقات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اگر قلم ڈائری ہو تو ہاتھوں ہاتھ لکھ لیجئے، لکھا کام آتا ہے۔ جب بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی زبان پر آئے یا سنیں تو درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ جب بھی لکھیں اس وقت بھی درود پاک بھیجیں۔ صبح کے وقت درود پڑھیں، شام کے وقت درود پڑھیں، مجلس میں بیٹھیں یا اٹھ کر جانے لگیں تو درود پڑھیں، دعا سے پہلے، دعا کے درمیان، دعا کے آخر میں درود شریف پڑھیں، اذان کے بعد درود و سلام پڑھیں، وضو کرتے وقت کوئی چیز بھول جائیں، حج میں لبیک کے بعد، صفا و مروہ کی سعی کے بعد، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کی زیارت کے وقت مدینہ منورہ کا سفر کریں تو سارے راستے بھر درود پڑھنا۔ جب کان بجے، کان میں سنسناہٹ یا بھنبھناہٹ پیدا ہو تو اس وقت بھی درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھیں، شب جمعہ، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، کتابوں اور رسالوں کے ابتداء میں بسم اللہ اور حمد کے بعد درود شریف لکھنا مستحب ہے۔ اسی طرح نماز میں تشہد التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے، اور نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ خطبہ جمعہ و عیدین میں درود شریف پڑھنا امام شافعی کے نزدیک تو فرض ہے اور احناف کے نزدیک مستحب ہے۔ خطبہ نکاح، درس علم، بیان کے ابتداء میں بھی درود شریف پڑھ لینا مستحب اور خیر و برکت کا باعث ہے۔ جب کوئی قرآن پاک کا ختم کرے تو درود شریف پڑھ لے، یہ نزول رحمت اور دعا کی مقبولیت کا وقت ہے۔ رات کو نماز تہجد کے لیے بیدار ہو تو اس وقت بھی درود پاک پڑھے۔ آفات و بلیات کو دفع کرنے کے لیے بکثرت درود شریف پڑھنا یہ بھی مفید ہے۔ عطر سونگیں تو درود پڑھیں، گلاب سونگیں تو درود پڑھیں۔ اللہ ہمیں کثرت درود کی توفیق دے۔ کاش ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان ذوق نعت سلسلے میں اعلیٰ حضرت کے بھائی جان استاد زمن مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا نعتیہ کلام جو ہے ذوق نعت میں، اس کے اشعار پیش کیے جاتے ہیں اور وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ اسی ضمن میں احادیث اور آیات
اور روایات اور مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں. اچھی نیتیں ہر سلسلہ دیکھنے سے پہلے کیا کریں. اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ دیکھا کریں، کوئی بھی سلسلہ ہو. تو اب یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے دیکھیں اور ثواب کے لیے. اور اس میں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی بھی کی جائے گی، اور نعت خوانی سے تو عشق رسول پیدا ہوتا ہے. الحمدللہ. تو نعتیں مل کر پڑھنے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت کی جا سکتی ہے، توجہ کے ساتھ سننے کی نیت، حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی نیت، رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کی نیت، رحمت اللہ تعالی علیہ حسب موقع پڑھنے کی نیت. حسب حال جس قدر نیتیں زیادہ کریں گے انشاءاللہ عز وجل ثواب بڑھتا چلا جائے گا. حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ہی پیاری نعت شریف ہے یہ. آئیے ہم پڑھنے، سننے اور سمجھنے سمجھانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف. اللہ الرحمن عز وجل ہم گناہ گاروں کی طرف کیوں نہ ہو، ہمارا حامی کیوں نہ ہو، اس کی رحمت ہم گناہ گاروں کی طرف متوجہ کیوں نہ ہو کہ خود محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے طرفدار ہیں. سبحان اللہ. مجدباد عاصی و شافع شہ ابرار ہے، تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے. اعلیٰ حضرت گناہ گاروں کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ شفاعت کرنے والے شہنشاہ ابرار ہیں، اور خوشخبری ہو اے مجرموں کہ اللہ تبارک و تعالی غفار ہے، بہت بخشنے والا مہربان ہے. ترجمہ کنز ایمان. اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. جب یہ آیت اتری تو ہمارے نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی مجھ سے راضی کر دینے کا وعدہ فرماتا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے تحت فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ان کا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا یہاں تک کہ میرا رب پکارے گا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو راضی ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں عرض کروں گا یا رب میں راضی ہوا. یہ حدیث نمبر 2062، معجم الاوسط جلد 1 حدیث نمبر 2062. رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف. اور بخاری شریف میں حدیث نمبر 4414 ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ محدثہ مفسرہ عالمہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو نہیں دیکھتی مگر وہ آپ کی خواہش پوری فرمانے میں بہت جلدی فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو ہم جیسے گناہ گاروں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب عز و جل سے بخشوائیں گے. اور کتنی پیاری بات ہے، انکار کا وقوع تو کیا ہو کریم سے
انکار کی طرف مائل ہوا نہ دل کبھی، انکار کی طرف۔ انکار کا وقوع تو کیا ہونا تھا، انکار کا اظہار تو کیا ہونا تھا ہمارے کریم سے۔ کریم وہ جو مانگے سے دیتا ہے، بہت کرم فرمانے والا ہوتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو دل بھی کبھی انکار کی طرف مائل نہ ہوا، سبحان اللہ۔ اور بخاری شریف میں ہے 5576 حدیث نمبر ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی سائل نے کوئی سوال کیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں لا یعنی نہ فرمایا ہو۔ اس حدیث کے تحت مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی سائل بھکاری کو یہ کبھی نہیں فرمایا ہم تم کو نہیں دیں گے، اگر وہ چیز ہو تو عطا فرما دی، ورنہ یا خاموشی اختیار کی یا آئندہ کے لیے وعدہ فرما لیا یا معذرت کر دی۔ لہٰذا یہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں۔ قلت لا اجد ما احملکم علیہ کہ آیت کریمہ میں معذرت کا لا ہے اور یہاں انکار کا لا مراد ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انکار کا اظہار تو کیا ہونا تھا، آپ کا قلب مبارک کبھی انکار کی طرف مائل بھی نہیں ہوا۔ اور مفتی صاحب نے بہت پیاری بات لکھی مرآت جلد 3 صفحہ 212-213 پر، آپ لکھتے ہیں ہمیشہ ہی مال کی، اعمال کی، علم کی، ہر رحمت الہیہ کی سخاوت کرتے ہیں۔ کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سی سخاوت آج تک نہ کسی نے کی نہ کوئی کر سکتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی صفت جواد کے مظہر اتم ہیں۔ قرآن پاک نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو کریم یعنی سخی داتا فرمایا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ گو بے شمار جرم ہو گو بے عدد گناہ، گو بے شمار جرم ہو گو بے عدد گناہ، کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہ گار کی طرف، کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہ گار کی طرف۔ سبحان اللہ۔ گو بے شمار جرم ہیں، گناہ بھی بہت زیادہ ہیں، بے عدد ہیں، گنتی میں نہیں آ سکتے، مگر مجھے کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، کیونکہ آپ گناہگار کی طرف، میں برا ہوں، کیسے اچھے کا برا، مجھ برے پہ زاہد و طعنہ زنی اچھی نہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گناہگاروں کی طرف ہیں، ان کے حامی ہیں۔ جی ہاں سنیے، جمع الجوامع حدیث نمبر 13332، شافع محشر مدینے کے تاجور رسول انور شاہ بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان، میری شفاعت میرے گناہگار امتیوں کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اگرچہ زانی ہو، اگرچہ چور ہو، تو فرمایا اگرچہ زانی ہو، اگرچہ چور ہو۔ اللہ اکبر۔ معجم الکبیر جلد 10 حدیث نمبر 19315۔ حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
میٹھے میٹھے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان، میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر ڈالا ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 2435، شفیع عاصیاں، والی بے کساں، محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت میں ان کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ والے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلسات صفحہ 462 پر لکھتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بہت قسم کی ہے، جن میں سے ایک شفاعت گناہ کبیرہ والوں کے لیے ہے، یہاں وہی شفاعت مراد ہے، یعنی معافی گناہ کی شفاعت۔ اس سے معلوم ہوا جس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا وہ شفاعت کا حقدار ہو گیا، اگرچہ کیسا ہی گناہ گار ہو۔ تفسیر نعیمی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ آپ شفاعت کی مکمل بحث پڑھ سکیں گے، اور شفاعت کی مزید تفصیلات بہت آسان الفاظ میں آپ دیکھنا چاہیں تو نیکی کی دعوت، جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے اور امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی اور درسی کتاب ہے دعوت اسلامی کی، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کا درس دیا جاتا ہے۔ اس میں شفاعت کی قسمیں کون کون سی ہیں، شفاعت کے بارے میں بہت کچھ ماشاءاللہ پیارے پیارے مدنی پھول امیر اہل سنت نے عنایت فرمائے ہیں، وہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو گناہ بہت ہیں، جرم بہت ہیں، مگر کچھ غم نہیں کہ گناہ گار کی طرف ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں کہ کوئی دلیر ہو جائے گناہوں پر کہ ہم گناہ کریں، یہ نہیں، وہ ایمان پر خاتمہ بھی تو شرط ہے، اور گناہوں کی نحوست یاد رکھیں ایمان کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو شفاعت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی فرمائیں گے جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، دوسرا گناہ تیسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، چھوٹا گناہ بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلے جا رہے تھے، کیچڑ تھی، آپ سلپ ہو گئے، پھسل گئے اور کیچڑ آپ کو لگ گئی، پھر آپ چلنے لگے اور رونے لگے، اور کیا فرمانے لگے کہ یہی حال بندے کا ہے کہ جب وہ ایک گناہ کرتا ہے تو وہ اس سے بڑے گناہ میں پھر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ دلیری نہیں، گناہ گناہ ہے۔ ہاں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نگاہ درے یار کی طرف، میں خاک پر نگاہ درے یار کی طرف، کعبے کے صدقے دل کی تمنا مگر یہ ہے، کعبے کے صدقے دل کی تمنا مگر یہ ہے، کعبے کے صدقے دل کی تمنا مگر یہ ہے، مرنے کے وقت منہ در یار کی طرف، مرنے کے وقت منہ در یار کی طرف۔ مدینے کی موت ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، یہ یہاں کی زندگی سے اچھی ہے۔ جی ہاں، دور رہ کر کے ویران ہے زندگی،
موت بھی کیف آور مدینے میں ہے۔ دیکھیں عشاق مدینے میں مرنے کی تمنا کرتے ہیں اور بہت ہی خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں جنہیں مدینے میں مرنا نصیب ہو جائے۔ تو کیسی تمنا کر رہے ہیں کہ یوں موت آئے تو کیا بات ہے، کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر ہوں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ در دولت کی طرف نظر ہو، آپ کے روضہ پاک کی طرف نظر ہو۔ کعبے کی بڑی عظمت ہے، مگر کاش مرنے کے وقت منہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی طرف ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں کاش زندگی بسر ہو، اور جب موت آئے تو وہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت میں آئے۔ دیکھیے کیسے خوش نصیب تھے وہ صحابی کہ جب غزوہ احد میں زخموں سے چور چور پڑے ہوئے تھے، کرا رہے تھے، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے قریب پہنچی، انہیں پانی پلایا، ان کی سانس اکھڑ رہی تھی، وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، جب غور سے سنا تو وہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول پر رحمتیں ہوں، کاش کوئی ان کو پیغام دے دے، ان کا غلام زیاد دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ ام المؤمنین مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، پیغام پیش کیا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے قرار ہو کر اپنے زخمی کے سرہانے تشریف لائے، لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے۔ زیاد آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ حضرت سیدنا زیاد رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھول دی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اپنے آقا کو، اپنے محبوب کو سامنے دیکھا، وجد آ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں گم ہو گئے۔ ارشاد فرمایا زیاد کوئی آخری تمنا؟ حضرت سیدنا زیاد رضی اللہ تعالی عنہ بھرائے ہوئے آواز میں اتنا کہہ سکے، صرف ایک تمنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنا نیم جان جسم بڑی مشکل سے گھسیٹ کر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر رکھ دیا۔ ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور یہ الفاظ لبوں پر کھیل رہے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی سے رب ہونے کے باعث، اسلام سے دین ہونے کے طور پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی ہونے کی حیثیت سے میں راضی ہوں۔ پھر نعرہ لگایا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور یہ کہتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں میں دم توڑ دیا۔ کاش ان کے صدقے میں ہمیں بھی ایمان کی موت نصیب ہو جائے۔ یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نگاہ در یار کی طرف، آہیں دل اسیر سے لب تک نہ آئی تھی، آہیں دل اسیر سے لب تک نہ آئی تھی، اور آپ دوڑے آئے گرفتار کی طرف، اور آپ دوڑے آئے گرفتار کی طرف، دیکھی جو بے کسی تو نے رحم آ گیا، دیکھی جو بے کسی تو نے رحم آ گیا، دیکھی جو بے کسی تو نے رحم آ گیا، گھبرا کے ہو گئے وہ گناہ
گار کی طرف گھبرا کے ہو گئے وہ گناہ گار کی طرف. اللہ اکبر. جو قید میں ہے اس کی آہیں ابھی لب تک نہیں آئی تھیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گرفتار کی طرف دوڑے آئے اس کی حمایت کے لیے, اور بے کسی دیکھ کر تو رحم آ گیا, اور آقا اپنے امتی کی محبت میں گھبرا کر اپنے گناہگار امتی کی طرف ہو گئے. یہ خالی شعر و شاعری نہیں ہے, یہ جو اللہ والوں کی شاعری ہوتی ہے یہ قرآن و حدیث کی ترجمانی ہوتی ہے. تفسیر روح المعانی, تفسیر در منصور میں ایک روایت لکھی ہے, وہ روایت اس میں بھی موجود ہے بالفاظ دیگر, کہ قیامت کے روز آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے عرش کے قریب ایک وسیع جگہ میں ٹھہریں گے, 2 سبز رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ہوں گے, بہت دراز قامت یعنی لمبے قد مبارک کے ہوں گے, اپنی اولاد میں سے جنت اور جہنم کی طرف جانے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے. اچانک ان کی نظر رسولوں کے افسر, نبیوں کے تاجور, شاہ بحر و بر, محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی پر پڑے گی جسے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. ابو البشر حضرت سیدنا آدم علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام آواز دیں گے, یا احمد یا احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شفیع روز قیامت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے, لبیک یا ابو البشر, اے ابو البشر میں حاضر ہوں. کاش ہمیں بھی لبیک کہنا نصیب ہو جائے, کوئی آواز دے تو ہم کہیں لبیک. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لبیک فرماتے ہیں. آدم علیہ السلام عرض کریں گے, آپ کے امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بعجلت یعنی جلدی سے فرشتوں کے پیچھے چلیں گے, ارشاد فرمائیں گے, اے میرے رب کے قاصدو ٹھہر جاؤ. فرشتے عرض کریں گے, ہم غضبناک اور طاقتور فرشتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم ارشاد فرمایا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے, ہم وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے. شفیع روز شمار امت کے غمخار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریش پر انوار اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ کر عرش الہی کی طرف متوجہ ہوں گے, عرض کریں گے, یا رب عز وجل, تو نے مجھ سے وعدہ نہ فرمایا تھا کہ تو مجھے میری امت کے بارے میں غمزدہ نہیں کرے گا. ہاتھوں ہاتھ عرش سے آواز آئے گی, اے فرشتوں میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور اس شخص کو واپس اپنے مقام پر لوٹا دو. ارشاد فرمایا, کس نے؟ ہمارے نبی نے, ہمارے غمخار نے. میں اپنی جیب سے ایک سفید کاغذ انگلی کے پورے برابر نکالوں گا, پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر اسے میزان کے دائیں پلڑے میں ڈال دوں گا, تو اسی وقت اس سفید کاغذ کے سبب نیکیوں والا پلڑا بدیوں کے پلڑے پر بھاری ہو جائے گا. ندا آئے گی, سعادت مند ہو گیا, آپ کی کوشش کامیاب ہو گئی, اس کا میزان بھاری ہو گیا, اسے جنت کی طرف لے چلو. وہ شخص عرض کرے گا, اے رب کے فرشتوں ٹھہرو, اس کریم النفس شخصیت سے تعارف تو کر لوں. پھر عرض کرے گا, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے, آپ کا اخلاق کتنا عظیم ہے, آپ کون ہیں؟ آپ نے اس مشکل وقت میں میری دستگیری کی, ان نازک لمحات میں مجھ پر شفقت فرمائی. ارشاد فرمایا, میں کہوں گا میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ سفید کاغذ جس کے سبب تیری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا, یہ تیرا وہ درود ہے جو تو ان پر پڑھا کرتا تھا, تو اس کا آج زیادہ حاجت مند تھا. دیکھی جو بے کسی تو نے راہ میں آ گیا, دیکھی جو بے کسی تو نے راہ میں آ گیا, گھبرا کے ہو گئے وہ گناہ گار کی طرف. آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن, آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن,
جلوے خدا طالب دیدار کی طرف، جلوے خدا طالب دیدار کی طرف۔ کاش اے حسن آنکھیں بند ہوں تو جلوے خود طالب دیدار کی طرف آ جائیں۔ اور کتنا عشق بھرا شعر کا کسی عاشق رسول نے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں۔ کیسی الٹی چال سنیے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے یہ چال۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ کسی کو دیکھنا ہوتا ہے تو آنکھیں کھولی جاتی ہے نا، اور جو نبی کے عاشق ہیں وہ دیدار کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں۔ اب ہم جو سارا دن کرتے ہیں آنکھیں بند کریں یا کھولیں، تو کرتوت تو ہمارے وہی، جو ہم آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں آنکھیں بند کریں گے تو اسی کا تصور ہوگا۔ اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اپنائیں گے، آپ پر درود پڑھیں گے، سبحان اللہ، آپ کی یاد دل میں بسائیں گے، اور وہ دیکھیں گے جسے دیکھنے کی نبی نے اجازت دی، تب آنکھیں بند ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل ان کی رحمت بہت بڑی، ان کا کرم بہت ہے کہ وہی جلوہ دکھا دیں، وہی ہمیں خواب میں تشریف لا کر ہماری تاریک راتوں کو روشن کر دیں۔ اللہ نصیب فرمائے، کاش گناہوں بری زندگی سے جان چھوٹ جائے، ہم نیک بن جائیں، نیک سچے عاشق رسول بن جائیں، سچے عاشق رسول۔ اور جو بدنصیب عشق مجازی میں گرفتار ہیں وہ عشق حقیقی میں آ جائیں، نبی کے عاشق بن جائیں۔ آمین، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی، آنکھیں ان کی جستجو میں، دل میں ارمان جمال۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، جب نعت پڑھوں جھوم اٹھوں عشق نبی میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے